السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سنیں گے وہ پیغام جو انسانیت کو نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر دیا، وہ پیغام جو ہر مسلمان کے دل کو جھنجھوڑ دے، وہ پیغام جو قیامت تک ہمارے لیے مشعل راہ بن جائے۔ ذوالقعدہ 10 ہجری اتوار کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل فرما کر احرام کی چادر اور تہبند باندھا۔ نماز ظہر کی ادائیگی کے بعد مدینے سے مکے کی طرف سفر شروع فرمایا۔ ازواج مطہرات بھی آپ کے ہمراہ تھیں۔ مدینے سے 6 میل کے فاصلے پر ذوالحلیفہ جو مدینہ منورہ کی میقات ہے، وہاں پہنچ کر شب بھر قیام فرمایا۔ اس کے بعد 2 نفل ادا فرمائے، احرام کی نیت فرمائی اور کسواں اونٹنی پر سوار ہو کر بلند آواز میں تلبیہ پڑھی، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک۔ اے اللہ، ہم تیرے سامنے حاضر ہیں، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، ہم حاضر ہیں، تعریف اور نعمت سب تیری ہی ہے اور سلطنت بھی تیرے علاوہ کسی کی نہیں۔ سفر جاری رہا۔ مکہ مکرمہ کے قریب وادی فاطمہ میں پہنچ کر غسل فرمایا۔ تقریباً 8 دن کا سفر طے کرنے کے بعد 4 ذی الحج 10 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1.25 لاکھ صحابہ اکرام کی کثیر تعداد کے ساتھ جلوم مکہ المکرمہ داخل ہوئے۔ بیت اللہ پر نگاہ پڑی تو فرمایا، اے اللہ اس گھر کی عزت و شرف کو مزید دوبالا فرما۔ پھر بیت اللہ کا طواف ادا کیا۔ پہلے 3 چکروں میں رمل یعنی خوب کاندھا ہلا کر اور اکڑ کے چلنے کو کہتے ہیں کے ساتھ، اور باقی 4 چکر عام چال سے پورے فرمائے۔ طواف سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام ابراہیم پر تشریف لائے اور یہ آیت تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: اور مقام ابراہیم کو سجدہ گاہ نہ بناؤ۔ اس مقام پر 2 نفل ادا کیے، پہلی رکعت میں سورہ الکافرون اور دوسری میں سورہ اخلاص پڑھی۔ اس کے بعد صفا و مروہ پر سعی کے لیے تشریف لے گئے۔ 7 چکر ادا کرنے کے بعد اعلان فرمایا، جن کے پاس قربانی کے جانور ہیں وہ احرام نہ کھولیں اور باقی لوگ حجامت بنوا کر احرام کھول دیں۔ اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن سے قربانی کے اونٹ لانے کے لیے بھیجا تھا، وہ 100 اونٹ اور یمن کے حجاج کا قافلہ لے کر تشریف لائے۔ جمعرات 8 ذی الحج صبح سورج طلوع ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منی تشریف لے گئے، جہاں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذی الحج کی فجر کی نماز عطا فرمائی۔ جمعے کے دن 9 ذی الحج منی سے عرفات کو روانہ ہوئے۔ نمرہ میں کمبل کا ایک خیمہ نصب کیا گیا، وہ وہاں قیام فرما زوال کے وقت اونٹنی قصوہ پر سوار ہو کر میدان عرفات میں تشریف لائے اور اونٹنی پر ہی خطبہ ارشاد فرمایا۔ یہ خطبہ اسلام کے دعوت اسلوب، نظریاتی افکار، اخلاقی تعلیمات، انسانی حقوق اور معاشرتی نظام کی جامع دستور العمل کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا، لوگو میری باتیں سنو، شاید اگلے سال مجھے اور تمہیں ایسی محفل میں اکٹھے ہونے کا موقع نہ ملے۔ میں آج کے دن مسلمانوں کی جان و مال اور عزت و آبرو کو قیامت تک ایک دوسرے پر حرام کرتا ہوں۔ جس طرح تمہیں اس مہینے اور اس دن کا احترام ہے، اسی طرح تمہیں ایک دوسرے کے مال، آبرو اور خون کا احترام کرنا چاہیے۔ کوئی چیز جو ایک بھائی کی جائز ملکیت ہے دوسرے پر حلال نہیں، جب تک کہ وہ خود اسے اپنی خوشی سے نہ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن احتساب کے بارے میں فرمایا، یاد رکھو ایک دن ہم سب کو مر کر خدا تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہونا ہے، جہاں ہر ایک سے اس کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیر اسلامی رسوم کے بارے میں فرمایا، لوگو یاد رکھو زمانہ جاہلیت کی ہر رسم میرے قدموں کے نیچے ہے، میں اسے ختم کرتا ہوں۔
زمانہ جاہلیت کے قتل و خون کے جھگڑے آج تک ختم کر دیے جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے خود کو ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب کے خون سے دستبردار ہوتا ہوں۔ اس خطبہ شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی مساوات کا درس دیا۔ سب مسلمان بھائی بھائی ہیں، عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، ہاں صرف پرہیزگاری خدا کے نزدیک افضل ہے۔ کمزوروں کے حقوق کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غلاموں اور عورتوں کے تم پر حقوق ہیں، ان حقوق کا خاص خیال رکھو، عورتوں کے ساتھ نرمی اختیار کرو اور مہربانی سے پیش آؤ، غلاموں کو وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو اور انہیں وہی لباس پہناؤ جو خود پہنتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، ہر شخص اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہے، بیٹا باپ کا اور باپ بیٹے کے جرم کا ہرگز ذمہ دار نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اطاعت امیر کا حکم دیا۔ اگر کوئی حبشی کان کٹا غلام بھی تمہارا امیر ہو اور تم کو خدا کی کتاب کے مطابق لے کے چلے تو اس کی اطاعت اور فرما برداری کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے رب کی عبادت لوگوں، نہ میرے بعد کوئی نبی آئے گا نہ ہی کوئی امت پیدا ہوگی۔ خوب سن لو، 5 وقت نماز پڑھو، رمضان کے روزے رکھو، مال کی زکوٰۃ خوشی خوشی ادا کرو، خانہ کعبہ کا حج کرو اور اپنے حاکموں کے فرما بردار رہو۔ اس کی جزا یہ ہے کہ اپنے پروردگار کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اور میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم انہیں مضبوطی سے پکڑ لو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ وہ ہے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ یہ باتیں غیر حاضر لوگوں تک پہنچا دیں۔ ممکن ہے بعض سامعین کے مقابلے میں بعض غیر حاضر لوگ ان باتوں کو زیادہ اچھی طرح سے یاد رکھیں اور ان کی حفاظت کریں۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے میراث میں سے ہر وارث کے لیے ثابت کردہ حصہ مقرر کیا اور 1/3 مال سے زیادہ وصیت کرنا جائز نہیں۔ بچہ اس کا جس کے بستر پر نکاح میں تولد ہوا وہ بدکار کے لیے پتھر، جس نے اپنے باپ کی بجائے کسی دوسرے کو باپ قرار دیا تو ایسے شخص پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی طرف سے لعنت ہے۔ اس کے لیے قیامت کے دن کوئی عوض یا بدلہ نہ رکھا جائے گا۔ اس خطبے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 قابل احترام مہینوں کا بھی ذکر فرمایا، یعنی ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کی ادائیگی کا حکم دیا۔ جس کے قبضے میں کوئی امانت ہے تو اسے اس کے مالک کو ادا کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو حرام قرار دیا۔ دور جاہلیت کا سود کا لدم قرار دیا گیا، البتہ تمہارے لیے اصل پر حق ہوگا۔ نہ تم کسی پر ظلم کرو، نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کے سودی مطالبات کو کالعدم کرتا ہوں۔ خطبے کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا، کیا میں نے تمہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا؟ سب نے بے ایک آواز ہو کر جواب دیا، آپ نے اپنا حق ادا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو گواہ رہنا، اے لوگو تم گواہ رہنا، اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور 3 بار کہا، اے خدا تم گواہ رہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بلند آواز سے لوگوں تک پہنچا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے سے فارغ ہو چکے تو جبرائیل امین اللہ عز و جل کی طرف سے یہ وحی لے کر نازل ہوئے، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت سنی تو رونے لگے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے الوداع ہونے والے ہیں۔ مختصراً یہ کہ اس خطبے میں اصلاح، عقائد، اعمال، اتفاق و اتحاد کا درس، جاہلانہ رسومات کی
پیشگنی، سود کا خاتمہ، مکمل اور متوازن معاشی نظام کا تصور، صالح حاکم میں وقت کی اطاعت، نسلی امتیاز، قومی، علاقائی اور لسانی عصبیت اور رنگ و نسل کی برتری و کمتری کا خاتمہ فرما دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ امت کے لیے وصیت کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ خطبے سے فارغ ہو کر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کا حکم دیا، پھر ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ ادا فرمائی، پھر موقف میں تشریف لائے اور دیر تک قبلہ رو کھڑے ہو کر دعا میں مصروف رہے۔ جب سورج ڈوبنے لگا تو چلنے کی تیاری فرمائی، اسامہ بن زید کو اونٹ پر پیچھے بٹھا لیا، مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نماز ادا فرمائی۔ رات آرام فرمانے کے بعد صبح نماز پڑھ کر سورج طلوع ہونے سے پہلے منی واپس تشریف لائے۔ اس وقت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی پر پیچھے بیٹھے تھے۔ وادی محشر میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ مجھے کنکریاں چن دیں۔ جمرہ عقبہ کی رمی سے فارغ ہو کر میدان منی تشریف لائے۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ آپ کی اونٹنی کے مہار پکڑے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نے 100 اونٹوں کی قربانی کی، 63 اونٹوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے نہر کیا۔ اونٹ کو ذبح کرنے کو نہر کہا جاتا ہے۔ جبکہ 37 سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے قربانی سے فارغ ہو کر معمر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سر منڈوایا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی ام سلیم کو اپنے دست مبارک سے کچھ بال عطا فرمائے اور باقی ماندہ بال ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ سے تمام مسلمانوں میں ایک ایک دو کر کے تقسیم کر دی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طواف زیارت کیا، چاہے زمزم پر تشریف لائے۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈول میں پانی نکال کر پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ رو ہو کر نوش فرمایا اور منی واپس تشریف لے جا کر ظہر کی نماز ادا فرمائی۔ 13 ذی الحجہ تک منی میں قیام فرمایا۔ زوال کے بعد منی سے چل کر وادی محسب محدق میں جو جگہ ہے میں قیام کیا، رات وہاں بسر فرمائی اور سحری کے وقت مکہ تشریف لائے۔ بیت اللہ شریف کا الوداعی طواف کیا اور نماز فجر کی ادائیگی کے بعد واپس مدینہ طیبہ تشریف لے آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس خطبے میں جتنے احکامات دیے گئے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔